بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سیکھیں گے نون قطنی۔ نون قطنی کا معنی ہے روئی کا ٹکڑا۔ عربی کے اندر قطن کہتے ہیں روئی کے ٹکڑے کو، یعنی کان میں دوائی ڈالنے کے بعد جو سہولت کے لیے ایک چھوٹا سا روئی کا ٹکڑا کان میں ڈالا جاتا ہے تاکہ وہ دوائی باہر نہ آئے، تو عربی میں اس روئی کے چھوٹے سے ٹکڑے کو قطن کہتے ہیں۔ اب یہاں قرآن مجید میں قطن کا کیا مطلب ہے تجوید کے اندر؟ تو نون قطنی یہ ایک ایسا نون ہے کہ جو سہولت پیدا کرتا ہے۔ جیسے یہ روئی کا ٹکڑا کان کے لیے ایک سہولت کار بنتا ہے کہ کان سے دوائی باہر نہ آئے، اسی طرح نون قطنی بھی دو حروف کے درمیان جو سہولت پیدا کرتا ہے۔ نون قطنی کی تعریف یہ ہے کہ تنوین کے بعد، یعنی دو زبر، دو زیر، دو پیش کے متصل بعد اگر حمزہ وصلی آ جائے، حمزہ وصلی کی تعریف جو ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں، اگر حمزہ وصلی آ جائے تو وہاں تنوین کی ایک حرکت کو گرا کر، یعنی اگر دو زبر ہیں تو ایک زبر گرا دیں گے، اگر دو زیر ہیں تو ایک زیر گرا دیں گے، اور اگر دو پیش ہیں تو ایک پیش گرا کر نیچے چھوٹا سا نون لکھتے ہیں اور اس نون کے نیچے زیر لگاتے ہیں، تو اس نون کو نون قطنی کہتے ہیں۔ جیسے اس کی مثال دیکھیے، لمزتن الذی، یہاں دیکھیے تا کے نیچے دو زیر ہیں، اور اس کے بعد اگلی آیت جو شروع ہو رہی ہے اس کے شروع میں جو حمزہ ہے یہ حمزہ وصلی ہے، تو یہاں قاعدے کے مطابق دو زیر میں سے ایک زیر ہم ختم کر دیں گے پڑھنے میں، یہ ایک زیر ختم کر دی اور اس کے ساتھ نیچے ایک چھوٹا سا نون لکھ دیتے ہیں۔ جیسے یہ چھوٹا سا نون لکھا ہوا ہے، اب اس نون کے نیچے ہمیشہ زیر آئے گی۔ اس سے پہلے حرف پر اگر دو زبر ہوں، دو زیر ہوں، دو پیش ہوں، جون سی بھی چیز ہو، یعنی تنوین میں سے جون سی بھی چیز ہوگی تو اس میں سے ایک حرکت کو گرا دیں گے، البتہ نون قطنی کے نیچے ہمیشہ زیر ہی آئے گی، تو پڑھنے میں یہ یوں ہو لمزتن الذی، یہاں تا کے نیچے دو زیر تھی، ایک زیر ہم نے ختم کر دی، باقی رہ گئی ایک حرکت یعنی ایک زیر لمزتی، اور آگے نون قطنی۔ عرب کے ہاں، اہل عرب کے نزدیک تنوین کے بعد جب حمزہ وصلی آ جائے تو ان دو حروف کو ملانا ان کے نزدیک ان کو ذرا مشکل لگتا ہے، اس لیے یہاں سہولت کے لیے ایک چھوٹا سا نون لکھتے ہیں، اور اسی چھوٹے نون کا نام نون قطنی ہے۔ قطنی یعنی ایسا نون جو دو حروف کو ملانے کے لیے سہولت کا کردار ادا کرتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سبق سمجھ آ چکا ہوگا۔ اگلے سبق تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔